آج کل بین الاقوامی میڈیا پر ہر طرف پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے باہمی معاہدے پر بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے امپیکٹس، اس کے ایفیکٹس پر بھی بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، جس میں جو بنیادی طور پر سوالات سامنے رکھے جا رہے ہیں، یا پھر جو کنسرنز ایسے ہیں جن کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان میں سب سے پہلا آیا کہ خطے میں موجود دوسرے ممالک اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں یا نہیں، بالخصوص ایران۔ آیا کہ ایران اس معاہدے کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے یا خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتا۔ دوسرا بنیادی طور پر یہ سوال دہرایا جا رہا ہے بار بار، آیا کہ یہ سنی نیٹو ہے یا نہیں۔ پھر یہ بھی ایک سوال دہرایا جا رہا ہے کہ آیا کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے منفی کردار ادا کرے گا یا مثبت کردار ادا کرے گا۔ اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں جو دہرائے جا رہے ہیں۔ آج ہم بھی مختصر سی اس پر گفتگو کرتے ہیں اور اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں پر لے جا کر رکیں گی۔ اچھا، اس کے ساتھ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیا کہ ایران اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، اس کو کوئی اس سے خطرہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ جو وزارت خارجہ ہے پاکستان کی، ترکیہ کی اور سعودی عربیہ کی، ان تینوں ممالک کی وزارت خارجہ نے یہ مینشن کیا ہے کہ اس کا کسی بھی خطے کو نقصان پہنچانے کا بالکل بھی مقصد نہیں ہے، بالکل بھی ایسا مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کو دبانے کی کوشش کریں، بلکہ فقط اور فقط ہمارا یہ دفاعی معاہدہ ہے کہ جو ہم تینوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ اور مزید تینوں ممالک نے یہ اظہار کیا کہ یہ فقط محدود نہیں رہے گا معاہدہ، بلکہ ہم اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور فی الحال جو خبریں آ رہی تھیں، صبح کی جو میں خبریں دیکھ رہا تھا، اس میں قطر کا نام بھی شامل کیا جا رہا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں قطر بھی اس کا حصہ ہوگا۔ تو اس سے بظاہر کوئی ایسا تاثر نہیں دیا گیا بظاہر کہ اس سے ایران کو کوئی خطرہ لاحق ہو، اور ایسا ہے بھی۔ اب ترکیہ کی آپ جیوگرافیکل پوزیشن دیکھیں یا پاکستان کی، ان دونوں کے بارڈرز ایران کے ساتھ ایک اچھی خاصی مقدار میں لگتے ہیں، ایک اچھی خاصی لمبائی ہے۔ تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ پاکستان یا ترکی، ان دونوں ممالک میں سے کوئی ایک ایران کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر لے۔ اور جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے، تو سعودی عرب کے ساتھ ایران کا بارڈر تو نہیں ملتا، اس کے باوجود کبھی ان کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی برے ہو جاتے ہیں، کبھی سرد گرم یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ابھی جنگ کے دوران جب ان کے معاملات بگڑ رہے تھے، جب سعودی عربیہ کے اڈے جو استعمال ہو رہے تھے امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ کرنے کے لیے، تو چائنا میں درمیان میں ثالثی کا کردار پیش کیا۔ اس کے بعد چائنا اور ایران، سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات کافی حد تک بہترین ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کے حق میں بیانات دیے۔ پھر خامنئی صاحب کی جو نماز جنازہ تھی، اس میں سعودی عربیہ نے باقاعدہ شرکت بھی کی آفیشلی۔ تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال ذاتی طور پہ کہ اس کا ڈائریکٹلی کبھی بھی ایسا موقع آئے گا کہ یہ تینوں ممالک، یہ جو اتحاد ہوا ہے، یہ جو معاہدہ ہوا ہے جس کو میکا جوائنٹ ڈیفنس کا نام دیا گیا ہے، یہ کبھی بھی مل کر ایران کے اوپر حملہ کرے گا۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ یہ کبھی بھی ایران کے ساتھ ڈائریکٹلی جنگ میں انوالو ہوں گے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ جہاں پر اس کا اثر پڑے گا، خطے میں موجود وہ گروہ کہ جو ایران کی سپورٹ کے ساتھ، مدد کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، اپنے ایکشن پرفارم کرتے ہیں، وہ ان کو دبایا جائے تو وہ اس مد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران کو کہیں نہ کہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر آنے والے دنوں میں اقتصادی طور پر، جغرافیائی طور پر، جیو پولیٹیکل سچویشن کو بدلتے ہوئے، اپنے کنٹرول میں کرتے ہوئے یہ تینوں ممالک اس میں رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں شک نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں اس چیز کو ایران کو شاید فیس کرنا بھی پڑے۔ تو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بول سکتے کہ آیا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا کیا نہیں، لیکن جو زمینی یا بحری یا بری طور پر ایران کے ساتھ جنگ میں انوالو ہونا ہے، وہ کبھی بھی ان تینوں ممالک میں سے کوئی نہیں کرے گا۔ اور بہرحال اپنے مفادات کے لیے وہ جو ملیشیا ہیں یا پھر جو جنگجو گروہ ہیں کہ جو ایران کی سپورٹ کے ساتھ نقل و حرکت کرتے ہیں، ان کو اگر کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو یہ ایران کے لیے ایک ایسا پہلو ہو سکتا ہے کہ جہاں سے ایران کو نقصان ہو۔ اچھا، اسی کے ساتھ جہاں پر ان تینوں ممالک کا یہ رد عمل ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کچھ نہیں چاہتے کہ ایران کو دبانے کی کوشش کریں، وہیں پر ایران کا رد عمل کیا ہے، ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ایران کی جو وزارت خارجہ ہے، اس کی طرف سے یہ بیان دیا گیا کہ یہ امریکہ کی ناکامی کی ایک منہ بولتا ثبوت ہے، اور انہوں نے اس طرح پورٹری کیا کہ یہ ان کا آپس میں دفاعی معاہدہ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے
کہ ابھی تک امریکہ بالکل بھی اپنے الائنس کو سیکیورٹی دینے میں ناکام رہا ہے ہر حوالے سے. اگر وہ سیکیورٹی دینے میں کامیاب رہتا تو آج ترکیہ، سعودی عربیہ اور پاکستان کو کبھی بھی دفاعی معاہدہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. وہ پہلو تھے جو وزارت خارجہ کی طرف سے تھے. اب اس کے علاوہ اگر ہم دوسری طرف جائیں تو جو قومی سلامتی کمیٹی کے رکن ہیں ابراہیم رضائی صاحب، انہوں نے لکھا کہ پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ سعودی عربیہ کا ایک معاہدہ، یہ معاہدہ ایک کاغذی کاروائی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ سعودی عربیہ کو یہ کاغذی معاہدہ بالکل بھی تحفظ نہیں دے سکے گا. اور اسی طرح ایک اور ایرانی مشہور شخصیت ہے علی رضا عارفی، انہوں نے کہا کہ اس طرح کا معاہدہ بالکل بھی کسی ملک کو طاقت نہیں دے سکے گا اور ایران کے جو دشمن ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہوں گے. تو انہوں نے اس اینگل میں بات کی، پہلو میں بات کی. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ملا جلا رد عمل ہے. سارے سینیریو میں INSS کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ کوٹ کیا کہ ایرانی تجزیہ نگار یا جو تبصرہ نگار ہیں، انہوں نے بالکل بھی اس کو ایران مخالف یہ عسکری اتحاد یا پھر اسلامک نیٹو قرار دینے سے بالکل گریز کی ہے اور بڑے محتاط انداز میں گفتگو کی ہے. تو یہ ملا جلا رد عمل ہے کہ جو ایران کی طرف سے سامنے آیا، وزارت خارجہ کی طرف سے بھی اور قومی سلامتی کمیٹی کی طرف سے بھی. اور اس کے بعد جیسے یہ معاہدہ ہوتا ہے تو جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی، انہوں نے فوری طور پر ایرانی فوج میں بڑے لیول پر مکمل طور پر تبدیلیاں کر دیں. اور یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ ایسے موقع پر اتنی زیادہ تبدیلیوں کا یکدم ہو جانا بہت معنی خیز ہوتا ہے. تو خیر یہ ایران کا رد عمل تھا اور اس میں فردر دیکھنا ہوگا کہ اس کا آگے کیا حل نکلتا ہے. آیا کہ یہ ممکن ہو پاتا ہے کہ ایران اس کا حصہ بنے یا نہ بنے؟ آیا کہ یہ ممکن ہو پاتا ہے کہ یہ خطے کے سارے ممالک کو اپنے اندر جذب کر لے یا پھر صرف سنی ممالک کی تک رہ جائے؟ آیا کہ یہ سنی اور شیعہ ڈویژن قائم کرنے کے لیے کیا گیا ہے یا پھر اس کا مقصد کچھ اور ہے؟ یہ ساری چیزیں تب ہمارے سامنے ظاہر ہوں گی جب یہ معاہدے پر عملی طور پر چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. ابھی تک عملی طور پر واضح کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہم کچھ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اگلا جو امپورٹنٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ آیا کہ اسرائیل اور امریکہ کو اس سے نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس وقت دو بلاک آلریڈی بن چکے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو ابراہیم ایکٹ پر اسرائیل کے ساتھ مکمل طور پر ڈٹ کر کھڑا ہے اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر چکا ہے، اس کو ایکسیپٹ کر چکا ہے. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے ابھی تک ابراہیم ایکٹ کو قبول نہیں کیا، درمیان میں قبول کرنے کی کوشش کی یا خبریں آئیں جیسے سعودی عربیہ کے بارے میں، تو اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں وقوع پذیر ہوئیں کہ انہوں نے قبول نہیں کیا. اور اب شاید ایسے لگ رہا ہے اسرائیل اور UAE مل کر ایک بلاک بنانا چاہ رہے ہیں اور پاکستان، ترکیہ اور سعودی عربیہ مل کر ایک بلاک بنانا چاہ رہے ہیں. اب یہی دو بلاکس بنیں گے جن کی وجہ سے علاقے کی مزید تبدیلیاں ہوں گی. اور اگر ہم کچھ دن پہلے کی بات دیکھیں تو جب سعودی عربیہ نے ابراہیم ایکٹ میں جانے سے انکار کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک لالچ بھی دیا کہ ہم آپ کو ایٹم بم بنانے کی اجازت دیں گے، ایٹمی مواد رکھنے کی اجازت دیں گے، آپ کے لیے اس میں نرمیاں کی جائیں گی، بلکہ تعاون کیا جائے گا اگر آپ ابراہیم ایکٹ میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یہ امریکہ مفاد تھا، اسرائیل مفاد تھا، لیکن سعودی عربیہ نے اس کو نو کہا. اور یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے کہ سعودی عربیہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اسرائیل کو یا امریکہ کو نو کہہ سکے. یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے. اب اس کے حوالے سے آپ اس کا کریڈٹ پاکستان کو دیں یا ترکیہ کو دیں تو یہ دونوں ممالک کو دیا جا سکتا ہے، تینوں ممالک کو دیا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ ہمت پیدا کی کہ کہیں پر امریکہ اور اسرائیل کو نو کہنے کی طاقت پیدا ہو، اور یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے. اسی کے ساتھ اگر ہم دو اہم نکات دیکھیں اسرائیل کی طرف سے، کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں دو بلاکس بنیں گے، ایک شیعہ اور سنی. اب کچھ تجزیہ نگار اس معاہدے کو اس بیان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بیان میں پیشین گوئی کی تھی کہ شیعہ سنی بلاکس بننے جا رہے ہیں تو یہ سنی بلاک ہے، جبکہ ابھی تک جو آفیشلز ہیں ان معاہدہ کرنے والے وہ اس کا ڈینائل کر رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کا کچھ بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ہم اس طرح کا کچھ بھی مقصد نہیں رکھتے، بلکہ یہ سب کے لیے ہے. اور اس کے ساتھ غالباً نیتن یاہو نے اشارہ کیا تھا کہ ترکیہ اگلا ایران بننے جا رہا ہے، یعنی کہ ان کو ترکیہ سے شاید مزاحمت کی بو آ رہی ہے یا پھر انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ترکیہ اب اپنے سورینٹی کو قائم رکھتے ہوئے اسرائیل کے خلاف متحرک ہوگا. اور یہ بھی
ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو ترکی ہے یہ نیٹو کی دوسری بڑی طاقت ہے، اور اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہم۔ اگر اسرائیل کی طرف سے یہ بیان دیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسے اثرات ہیں کہ جو ابھی تک واضح نہیں ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں واضح ہو سکتے ہیں۔ اور خدا کرے کہ ایسا ہو کہ ترکیہ ڈٹ کر کھڑا ہو اور اپنی امت مسلمہ کے لیے یا اپنی سوورینٹی کے لیے، یہ کچھ بھی کہہ لیں، اس کے لیے مکمل طور پر میدان میں کھلم کھلا آئے اور کسی کا پریشر برداشت نہ کرے۔ یہ ایک بہت پازیٹیو اپروچ ہے۔ ایسی اپروچز اگر مزید قائم ہوتی گئیں تو میرے خیال میں یہ جو ایک مسلم بلاک ہے یا ایسٹرن بلاک ہے، یہ بننے میں کچھ بھی دشواری نہیں رہے گی۔ اس کے ساتھ ایک اور بہت اہم بات ڈسکس کی گئی اور کہا گیا کہ اس معاہدے میں یہ لکھا ہے کہ ایک ملک پر حملہ، تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اب اس تصور کرنے کے معنی کیا ہے؟ آیا کہ صرف اور صرف تصور کیا جائے گا یا فوجی کارروائی کی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فوجی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس معاہدے میں باقاعدہ طور پر یہ شامل رہا حصہ کہ پاکستان کی جو ایٹمی طاقت ہے یا ایٹمی سہولیات ہیں وہ سعودی عربیہ استعمال کرنے کا حقدار نہیں ہوگا، یا ترکیہ اس کو استعمال کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو یہ معاہدہ اگر ہم دیکھیں تو اپنی نوعیت میں ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہو سکتا ہے کہ جس میں دفاعی، تجارتی اور دوسری چیزوں پر ہم عمل پیرا ہوں یا دوسری چیزوں کو لے کر آگے چلیں کہ جس سے ہماری معیشت یا ہماری فوجی طاقت یا ہماری ٹیکنالوجی بہتر ہو سکے۔ لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں لگ رہا کہ اگر ایک ملک کی جنگ ہے تو اس میں دوسرا ملک بھی کود پڑے۔ جیسا کہ فرض کیا اگر ایران دوبارہ سے کسی سعودی عربیہ میں موجود فوجی اڈے پر حملہ کرتا ہے تو اس کے جواب میں پاکستان اور ترکی تو بالکل بھی رسپونڈ نہیں کر سکتے، ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے سعودی عربیہ کی طرف سے، کیونکہ ہمارا بارڈر ملتا ہے، ہمارے ریلیشنز ہیں، اور دوسری طرف دیکھا جائے 20% شیعہ آبادی ہے پاکستان کی جو کہ مکمل طور پر ایران کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتی ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ خانہ جنگی چھیڑنے کے مترادف ہوگا اور اپنے بارڈرز کو مزید نامحفوظ کرنے کی طرف ایک قدم ہوگا کہ جب ہم انڈیا اور افغانستان کی طرف سے مسلسل جارحانہ کارروائیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی نازک پہلو ہے، یہاں بالکل بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فوجیں اس میں انوالو ہوں گی۔ ہاں اسٹریٹجیکلی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن کو مینج کیا جا سکے، لیکن آرمی کے ذریعے نہیں، یہ بالکل بھی پاسبل نہیں ہے، نہ ترکیہ کے لیے نہ پاکستان کے لیے۔ اور میرے خیال میں یہ جو معاہدہ ہے یہ فوج سے زیادہ، فوجی طاقت سے زیادہ یہ پیغام دینے کے لیے ہے کہ وی آر یونائٹ اینڈ وی آر آن دا سیم اسٹیج، یعنی کہ ہم بالکل بھی اپنے جب بلاک تبدیل کرنے والی پوزیشن میں ہوتے، یعنی کہ جب ہم اپنے بلاکس تبدیل کرنے والی پوزیشن میں ہیں، جب اپنا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے بلاک یہ نیا بنانا ہے، ہم نے اس میں یہ چیزیں کرنی ہیں، تو یہ شاید ایک پیغام ہو سکتا ہے جو کہ معاہدے کے طور پر سامنے لایا جا رہا ہو۔ تو یہ شاید ہو سکتا ہے ان طاقتوں کے لیے ہو پیغام کے جن نے آج تک نو نہیں سنا، وہ اب یہ دوسرے ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھ سکیں، سن سکیں کہ اب ہمیں یہاں سے مزید مفادات حاصل نہیں ہونے والے۔ تو شاید یہ ان کے لیے ایک پیغام بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے سینیریو ہیں، ہم جتنا بھی اس پر وہ تجزیے کا پھیلاؤ کرتے جائیں گے وہ ہوتا جائے گا، کیونکہ پہلو ہی اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو کسی ایک پیرائے میں، کسی باؤنڈری میں پیک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو ہمیں مختلف اور وسیع اینگل سے دیکھنا ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بحث ہے کہ مختلف انٹرنیشنل میڈیا کے جو چینلز ہیں یا میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیٹو سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اچھا، میں اس کو نیٹو نہیں سمجھتا، کیونکہ نیٹو کا ایک پورا فائنینشیل سٹرکچر ہے، اس کا ایک پاور سٹرکچر ہے، اس میں آپ کو جنگ کی صورتحال، ایمرجنسی کی صورتحال یا کوئی بھی صورتحال ہو اس سے ڈیفینڈ کرنے کی مکمل طور پالیسی وضع ہے۔ وہ ہر ایک کی اپروچ میں ہے کہ وہ پالیسیز کیا ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، لیکن اس میں نہ تو لیمیٹیشنز کا تعین کچھ کیا گیا ہے اور نہ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سعودی عربیہ میں اس کا ایک مرکزی دفتر قائم کیا جائے گا اور وہاں پر اس کے سارے معاملات دیکھے جایا کریں گے اور اس میں تبدیلیاں کی جائیں گی، مزید اس میں اپڈیٹس کی جائیں گی۔ تو یہ سب جب ہوگا تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کہاں پر ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن فی الحال ہم اس کو نیٹو، بالخصوص سنی نیٹو میرے خیال میں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پاکستان بے شک ایک اسلامی ملک کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے کہ جہاں پر
آپ مکمل طور پر مذہب اور سیاست کو دو الگ الگ پہلوؤں کے ساتھ دیکھتے ہیں. یہاں پر مذہب کا اس طرح نہیں ہے, یہ بس نام کی حد تک ہے میرے خیال, جو میری ذاتی رائے ہے. ہاں باقی ملائزم یہ جو چیزیں ہیں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں, ان سے ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود میں اس کو اسلامی جمہوریہ بالکل بھی نہیں سمجھتا, کیونکہ اسلامی جمہوریہ ایک بالکل ڈفرینٹ نظام ہے اور یہ ہمارے یہاں پیور ڈیموکریٹیکل سسٹم ہے, اور ڈیموکریسی میں رہتے ہوئے ہم اس کو اسلامی جمہوریہ تو قرار نہیں دے سکتے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ سنی نیٹو میں اس کو نہیں سمجھتا, کیونکہ نہ تو ترکیہ کو میں اسلامک اسٹیٹ سمجھتا ہوں, اسلامک ریپبلک یا اسلامک جو بھی اس کو کہہ لیں, نہ میں پاکستان کو ہی سمجھتا ہوں. سعودی عربیہ کے سسٹم کا مجھے نہیں پتا, اور نہ میں اس میں بحث میں جا کر خود کو الجھانا چاہتا ہوں. جو اس پر سوالات تو ڈھیروں ایگزسٹ کر رہے ہیں جو کہ اٹھائے جا رہے ہیں, میڈیا اس پر بحث کر رہے ہیں, لیکن میں آخری ایک پہلو بیان کرنا چاہوں گا, پاکستان اور ایران کے تعلقات. یہ ایک انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں یہ بہت زیادہ چیزوں سے منسلک ہیں. سب سے پہلے زبان. پاکستان میں ایک دور تک فارسی بہت زیادہ بولی جاتی تھی, فارسی دفاتر میں استعمال کی جاتی تھی. ابھی بھی بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ جو فارسی بولتے ہیں, جیسے ہماری جو کوئٹہ کی ہزارہ برادری وہ سارے فارسی سپیکنگ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے ایسے شعبہ جاتے ہیں جہاں پر فارسی رائج ہے اور فارسی کا ایک ٹرینڈ ہے. اس کے بعد ہمارا ایک شاعرانہ ان کے ساتھ رشتہ ہے, علامہ اقبال کی شاعری فارسی میں ایگزسٹ کرتی ہے. تو پہلا یہ ہمارا ان سے ایک رشتہ ہے زبان کا, ٹھیک ہے. دوسرا ہے ہمارا مذہب کا, ان کا اور ہمارا مذہبی رسومات, مذہبی ثقافت سارا کچھ سیم ہے. تو ہمارے یہ ثقافتی, مذہبی, لسانی بہت سارے ہمارے ان کے ساتھ رشتے ہیں. دوسرا ایک اور رشتہ وہ یہ ہے کہ جغرافیائی طور پر ہماری سرحدیں ان کے ساتھ ملتی ہیں, سینکڑوں کلومیٹر کا ان کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے. اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو میرے خیال میں ہمارے لیے دن دگنا رات چگنا مسائل بڑھتے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس چیز پر بہت کیئرفلی دیکھنا ہوگا. اور ابھی ریسنٹلی ایک پازیٹیو اپروچ جو ہوئی ہے کہ اس معاہدے کے بعد جو ابراہیم رضائی صاحب کی طرف سے کچھ اس طرح کے بیانات ہوئے. کل ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ایران میں موجود تھے, انہوں نے مختلف شخصیات سے ملاقاتیں کی اور سارے معاملات دیکھے اور ایک پازیٹیو ماحول پیدا کیا, اور کل شب وہ دوبارہ پاکستان واپس آ گئے. تو یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان اور ایران کے حوالے سے کہ جو ابھی بھی موجود ہیں اور ہمیشہ رہی ہیں, اور کبھی بھی پاکستان بھی نہیں چاہے گا کہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرے, اور ایران بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے تعلقات پاکستان کے ساتھ خراب کرے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ امت مسلمہ اپنی فلاح کے لیے, اپنی بہتری کے لیے, اپنی کامیابی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر ایک دن ضرور اکٹھی ہوگی. اور اسی کے ساتھ بہت شکریہ.